أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کا رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جس کو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی جانب سے ایک روح ہے. پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ ہی ایک خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی اولاد ہو. آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اسی کی ہے اور ان کی خبرگیری کے لیے اللہ کافی ہے. یہ سورہ نساء کی 171 نمبر کی آیت ہے. اس میں کئی ایک احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اصل میں خطاب تو اہل کتاب سے ہے، اہل کتاب عیسائیوں سے خطاب ہے اس میں. اور پچھلے درس میں بھی اس آیت کے پہلے حصے پر گفتگو ہو رہی تھی کہ دین میں غلو مت کرو، کہہ کر کہ دین میں غلو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، چاہے وہ کسی قسم کا غلو ہو. غلو مطلب افراط و تفریط، کسی کو بڑھا دینا، کسی کو کم کر دینا. جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے لیے رکھا ہے، کسی انسان کے لیے رکھا ہے، تو اس کو یا تو بڑھا دینا یا کم کر دینا غلو ہے. تو اس میں مختلف انداز میں غلو ہوتا ہے دین میں. اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر فرمائے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو رہی تھی. زیادہ تر غلو جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں لوگ غلو کر دیتے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ایک حدیث کے ذریعے سے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سخت ناپسند فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً اس کو جو ہے امت کو جو ہے یہ بات فرمائی تھی کہ تم اس طریقے سے غلو میرے ساتھ نہیں کرنا، مبالغہ نہیں کرنا، اور میری ثنا اور میری تعریف اور میری مدح میں ایسے کام نہیں کرنا جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے تھے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تاکیداً. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف انداز میں لوگ غلو کیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور آپ کی ذات و صفات کو اس قدر بڑھا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ خالق کے برابر لے جا کر بٹھا دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا غلو جو ہے عام طور پر امت میں دیکھا جاتا ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کارنامے ہیں، جو 23 سالہ زندگی کے جو کارنامے ہیں، اگر اس پر جو ہے اس کی تعریف کی جائے تو اتنا لکھا جا سکتا ہے، اتنا پڑھا جا سکتا ہے کہ اس کی مزید اور کوئی آپ کی تعریف کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کام کو انجام دیا اور جس قوم کو لے کر آپ نے کام کو آگے بڑھایا، تو وہ خود اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ویسا کام نہیں کر سکتا. تو اس کو لے کر اگر کوئی آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی ثنا کرتے ہیں، تو وہ بہت اچھی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے، آپ کی جو ہے ترقیاں اور آپ کی فتوحات، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شروع سے لے کر آپ کی زندگی کے آخر ایام تک جس طریقے سے جو ہے اسلام کا بول بالا کرا دیا، اور جیسے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے گئے، اور آخر وقت تو یہ تھا کہ سارا جزیرۃ العرب آپ کے ساتھ ہو گیا تھا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ جمع ہو گئے تھے. جیسا کہ سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں فوج کی فوج داخل ہو رہی ہے اسلام میں. پہلے تو یہ معاملہ تھا کہ ایک دو بھی داخل ہونا بہت مشکل تھا، سب مخالفت ہو رہی تھی. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھے اور آپ کے کارنامے تھے. یہ کارناموں کو
بتانا ہے لوگوں کو، یہ کارناموں کو بتانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کے برابر ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ عقیدہ رسالت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کو خالق کے برابر درجہ دے دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں ان کو برابر شریک کر دیا جائے، نہیں، بلکہ ان کے کام کچھ اور ہوتے تھے۔ وہ کاموں کو نمایاں کر کے اس کی اتباع اور اس کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو وہ تھی، اور دین کے جو پیشوا اور مقتدا ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں بھی بڑی سی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی اس سے پہلے کہ پیشواؤں اور مقتدوں کو یا جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجی ہوئی کتابوں کو، اس دونوں میں لوگ جو ہے اعتدال نہیں کر پاتے، کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ کبھی جو ہے کتاب اللہ کو انہیں سمجھ لیتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے، اور کچھ لوگ ایک بڑا گروہ یہ سمجھتا ہے کہ کتاب اللہ کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں بس یہی لوگ کافی ہیں، ہم جس کے پاس جا رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ یہ دیکھنے کی ان کو فرصت ملتی ہے کہ وہ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ واقعی میں متبع سنت ہے یا نہیں ہے، وہ واقعی میں اہل تقویٰ ہے یا نہیں ہے، اہل علم ہے یا نہیں ہے، بالکل ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، بس ان کا حلیہ دیکھ لیا یا ان کی چکنی چپڑی باتوں کے پیچھے پڑھ کر جو ہے اپنا دین برباد کر لیتے ہیں۔ ایسے تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ نے اس میں منع کیا ہے۔ اصل میں جو ہے اس میں خطاب تو عیسائیوں سے ہے، لیکن ساری دنیا کے انسانوں سے خطاب ہوتا ہے۔ عام طور پر اگر آپ دیکھیں کہ قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ قرآن میں جو ہے بعض چیزیں شان نزول کے اعتبار سے ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو ہے پیغام ساری انسانیت کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر لوگ تو یہ کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے نہیں تھا، یہ تو فلاں کے لیے تھا۔ جیسا کہ اس میں بظاہر خطاب عیسائیوں سے ہے تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے تو خطاب نہیں ہے، ہم کو یہاں پر حکم نہیں دیا جا رہا ہے، حکم تو ہر ایک کو دیا جا رہا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں حکم ہے، اور ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ یہ سارے احکامات جو دیے جا رہے ہیں عیسائیوں کو، ہمیں بھی ان سے روکا جا رہا ہے، بتا کر کہا جا رہا ہے کہ خبردار تم ایسے کام نہیں کرنا، کیونکہ ان لوگوں نے ایسے کام کر کے اپنے دین کو برباد کر دیا اور اپنی آخرت تباہ کر لی، اور ہلاک و برباد ہو چکے ہیں وہ لوگ۔ تم لوگ اگر ایسا کام کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، تو تمہارا حشر بھی کم و بیش ایسا ہی ہونے والا ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے، اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ جو ہے انتہائی ماڈرن کتاب ہے اور ماڈرن رہے گی قیامت تک۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف کی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی نئے ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی ساری کتابوں کو آپ دیکھ لیجئے، کتنا بڑے سے بڑا آتھر بھی اگر ہوتا ہے تو اس کا نیا ایڈیشن لانا ہی پڑتا ہے، اس کو تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے اس کو کام کی نہیں رہتی، اس میں کچھ نئے جو ہے باتیں جو ہے ملانا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب جو ہے 1430-35 سالوں سے جو ہے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی، اور یہ ہر انسان کے لیے اس میں جو ہے مفاد ہے، ہر انسان اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہی پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ تو اس میں غلو کی بات آئی تھی کہ غلو مت کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تم ایسی باتیں مت کرو جو حق نہیں ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے 3 باتیں ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، یہ فرمایا گیا، یہ وضاحت فرما دی گئی، اور اس کے بعد دوسری وضاحت ان کے تعلق سے یہ کہی گئی کہ وہ اللہ کے کلمہ ہیں، کلمۃ اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ، القاہ الی مریم وروح منہ، اور تیسری بات ان کے تعلق سے جو ارشاد فرمائی گئی وہ یہ کہ وہ اللہ کی روح ہے۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ عیسائیوں کے جو باطل عقائد ہیں ان کی تردید کرنا مقصود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا درجہ دے دیا تھا، خدائی درجہ دے دیا تھا، اس لیے وہ تمام باطل عقائد کو کی تردید کرنے کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ 3 باتیں فرمائی کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کی روح ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بچے کی پیدائش میں 2 عوامل کار فرما ہوتے ہیں، 2 باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ ایک تو کلمہ، اللہ کا کلمہ، کلمہ کن جسے کہا جاتا ہے، دوسرا باپ کا نطفہ۔ باپ کا نطفہ بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد کا ملاپ ہوتا ہے، نطفہ ماں کے رحم میں پہنچتا ہے، وہاں سے بچہ بنتا ہے۔ تو بچہ بنانے والا کون ہے؟ حمل کون ٹھہراتا ہے؟ کیا صرف نطفہ جا کر اپنے آپ حمل ٹھہر جاتا ہے؟ ہزاروں بار بھی اگر چلا جائے تو بھی وہ اپنے آپ تو حمل نہیں ٹھہرا سکتا، اس میں یہ قدرت نہیں ہے۔ اللہ کا کلمہ ہے جو اس کو حمل ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے
جب نطفہ جو ہے ماں کے رحم میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو جا تو ہوتا ہے، کیا ہونے کا ہے وہ فرشتے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ لڑکا ہوگا یہ لڑکی ہوگی، اس کے صفات کیسے ہوں گے، سعید ہوگا یہ شقی ہوگا، کتنی زندگی پائے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کب مرے گا، کہاں پر جا کر مرے گا، یہ ساری باتیں ماں کے رحم میں طے کر دی جاتی ہیں۔ اس کا جو تفصیلی طور پر اس سے پہلے تذکرہ آ چکا ہے۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ دو عوامل کار فرما ہوتے ہیں بچے کی پیدائش میں، ایک باپ کا نطفہ اور دوسرا اللہ کا کلمہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں باپ کے نطفے کا دخل نہیں تھا، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے نفخہ بھیجا۔ ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، سورہ تحریم 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت مریم کا تذکرہ فرما کے کہ حضرت مریم جو حضرت عمران کی بیٹی تھی، انہوں نے اپنے نفس کی اور اپنے ناموس کی اور اپنی عزت و عفت کی حفاظت کی، اور ان میں ہم نے اپنی روح پھونکی، فنفخنا فیہ من روحنا فرمایا۔ تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت مریم کے گرہبان میں پھونک ماری، یہ نطفہ کام آیا، یہ قائم مقام ہو گیا نطفے کا، یعنی باپ کا جو نطفہ تھا اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے نطفہ بھیجا، پھونک ماری حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے، یہ دوسرا عمل تھا۔ اور تیسری بات اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ وہ روح منہ، یہ باطل عقیدہ، بے بنیاد اور غلط عقیدہ جو لوگ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنی روح ملا لی اور وہی محلول ہو کر جو ہے دنیا میں ان کی شکل میں آ گئے، یہ بالکل باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح بھیجی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے روح عطا فرمائی، ان کو اپنی اجازت سے اللہ تعالیٰ نے روح دی، اپنی روح ان کو دے دی، یہ مطلب ہے روح سے۔ روح ہر ایک کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، روح کے بغیر انسان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا کر ان کے باطل عقیدے کی تردید فرما رہے ہیں کہ یہ تم جو سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ جو ہے اولاد ہے ان کی، تو یہ بات غلط اور باطل ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پھر لہٰذا جو ہے یہ مطالبہ کیا گیا کہ تم اللہ پر اور اس کے سارے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو کہ وہ تین ہیں، تین میں کا ایک ہے، تین خدا ہے، یہ مت کہو۔ یہ ان کا جو باطل عقیدہ تھا اس کی یہاں پر تردید کی جا رہی ہے اور ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم ایسا مت کہو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں باپ کا دخل نہیں تھا، اس لیے لوگ عیسائیوں نے جو ہے ان کے تعلق سے یہ تصور کر لیا تھا کہ عجیب طریقے سے جو پیدائش ہوئی تھی ان کی تو وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور تردید کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ عجیب و غریب انداز میں ہم پیدا کرنے پر قادر ہیں اور ہم ایسا اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم فرمایا سورہ آل عمران 3 پارے میں۔ یعنی تم یہاں پر تو صرف باپ کے بغیر پیدائش کی بات پر اتنا پریشان ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نظر دار کر دیکھو، وہ تو بن باپ کے پیدا ہوئے تھے اور بن ماں کے پیدا ہوئے تھے، نہ باپ تھے ان کے اور نہ ہی ماں تھی۔ تو کیا ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ بن باپ کے کسی کو پیدا کر سکیں؟ ہم جو چاہیں جیسے چاہیں پیدا فرما سکتے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ان کا جو باطل عقیدہ تھا اس کی تردید فرمائی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک جو ان کا عقیدہ ہے اس کا تذکرہ فرمایا، جبکہ عیسائیوں کے پاس 3 باطل عقائد ہوتے ہیں مختلف گروہ میں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عین اللہ ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ سورہ مائدہ میں جو ہے اس کی تردید آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سختی کے ساتھ تردید فرمائی ہے کہ ان لوگوں کے جو عقائد ہیں، وہ ایک عقیدہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو ہے ان کی اللہ کی روح آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ زمین پر اتر آئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، یہ ان کا عقیدہ ہے باطل عقیدہ۔ اور ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے کہتے ہیں اس کو۔ یہی تمام چیزوں کی وجہ سے کہ جیسا کہ عجیب و غریب انداز میں ان کی جو پیدائش ہوئی تھی اس کو لے کر وہ یہ سمجھنے لگے کہ ان کا یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں شاید۔ اور تیسرا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ ثالث ثلاثہ، 3 میں کا ایک، مطلب یہ ہے کہ اللہ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ،
یہ تینوں خدائی میں شریک ہیں، یہ کہتے تھے کہ ثلاثہ، اس میں یہی کہا ولا تقولوا ثلاثہ، ثالث ثلاثہ کہا کہ دیگر مقامات پر لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا ایک ہے تو انہوں نے کفر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کافر ہیں۔ تین میں سے یہی ہے کہ ایک اللہ یہ کہتے ہیں، اور دوسرے حضرت مریم، تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دیگر ان کے جو گروہ ہیں ان میں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ثالث ثلاثہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت مریم کے بجائے حضرت جبرائیل روح الامین کو ملاتے ہیں، وہ حضرت مریم کو نکال کر حضرت جبرائیل کو شریک کرتے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ، یہ تینوں خدائی میں شریک ہے یہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، تم ایسا مت کہو، ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ اس سے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو پھر تمہارے لیے خیر نہیں ہے، بلکہ تم اس سے باز آ جاؤ، یہ باطل عقائد ہے، یہ کفر ہے اور یہ شرک ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ تو صرف ایک ہی ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی اولاد ہو، یعنی اس کے ساتھ جو اولاد سے جوڑا جاتا ہے وہ پاک ہے، وہ تو عزیز ہے، وہ تو کریم ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو بڑی قوتوں کا مالک ہے۔ اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو کمزور ہے اور محتاج ہے، جیسے کہ انسان کو اولاد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اپنے بڑھاپے میں کام آئے، اس کا سہارا بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو صفت یہی ہے کہ وہ عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، چھا جانے والا ہے، بڑی قوتوں کا مالک ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی سہارے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرما دی کہ تم جیسا باطل عقیدہ اس کے تعلق سے یہ رکھتے ہو تو وہ تو پاک ہے ان تمام عیوب اور نقوص سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر آخر میں جو ہے یہ فرما دیا کہ اسی کے لیے ہے زمین اور آسمان اور اس کی تمام مخلوقات، اس کے اندر جتنی چیزیں بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اس کا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، دوسرے سب کے سب مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کی مملوک ہے، سارے کے سارے زمین و آسمان میں جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی محکوم ہیں، اس کے حکم پر چلنے والی ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں گر سکتا۔ تو یہ سب کے سب جو ہے اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ برابری کے لیے کچھ نہ کچھ چیز تو ہونی ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ قابلیت ہونا چاہیے، کسی کا شریک اور پارٹنر بننے کے لیے قابل ہونا پڑتا ہے اس کے برابر دوسرے پارٹنر کے، اور پھر وہاں پر ضرورت بھی ہونی پڑتی ہے، حاجت بھی ہونی پڑتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی، نہ ہی اللہ کے برابر کوئی ہو سکتا ہے، اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، تو دوسرا اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب اس کے برابر ہے ہی نہیں تو پھر اس کا پارٹنر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کو کوئی حاجت ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ پارٹنر کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی شریک کیسے بن سکتا ہے؟ اس کی نفی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور ساری زمین اور سارے آسمان کے اندر اس کے درمیان جتنی چیزیں بھی ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب اسی کی ملک ہے، اس لیے وہ اس کے کوئی شریک نہیں بن سکتے، سب کے سب اس کی مملوک ہیں، سب کے سب اس کے محکوم ہے۔ اس لیے جو ہے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں، زمین میں بھی اللہ ہی ہے وہی، اور آسمانوں میں بھی وہی اللہ ہے۔ هو اللہ فی السماوات و فی الارض، فرمایا یعلم سرہ و اخفیٰ، یعنی جو جانتا ہے تم جو چھپاتے ہو، تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو، یعلم ما تکسبون، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے، تم جو کچھ چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ زمین میں بھی وہی خدا، آسمانوں میں بھی وہی خدا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقائد کی تردید فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی قدرتوں والا ہے، اس کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور پھر اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے کہ وہ کافی ہے سب کے کام بنانے کے لیے، سب کی خبرگیری کرنے کے لیے، سب کی کارسازی کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ کسی اور شریک کو مت ٹھہراؤ، کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کو کوئی اس کی حاجت ہے۔ وہی وکیل ہے، وہی کارساز ہے، وہی سب کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہ آیت جہاں مسیحوں کی تین خداؤں کے عقیدے کی تردید کرتی ہے، وہاں وہ مشرکانہ مذاہب کے متعدد خداؤں کے تصور بھی اکثر باطل قرار دیتی ہے، خواہ وہ دو خداؤں کا عقیدہ ہو، تین خداؤں کا عقیدہ ہو، یا سینکڑوں خداؤں کا عقیدہ ہو، جیسا کہ ہمارے ہم وطن بھائی کروڑوں خداؤں کا جو ہے تصور رکھتے ہیں۔ ہر کنکر میں شنکر، یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل باطل ہے۔ جتنے بھی مذاہب ایک سے زیادہ
خداؤں کا جو ہے تصور رکھتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ نہ صرف جو ہے عیسائیت بلکہ جو ہے جتنے مذاہب یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں، اور اکثریت ان کی ایسی ہے، شاید ہی کوئی ایک جو ہے دین دنیا میں ہوگا جو توحید کو سمجھتا ہے سوائے اسلام کے، ورنہ اسلام ہی ایک ایسا جو ہے دین ہے، دین حق، جو صرف اور صرف ایک خدا کا تصور رکھتا ہے، اس کے علاوہ دیگر خداؤں کا تصور نہیں رکھتا۔ تو اس میں جتنے بھی باطل عقائد ہیں جو ایک سے زیادہ خداؤں کا تصور رکھتے ہیں، وہ سب کے سب غلط ہے، ان کا جو ہے انکار کیا جا رہا ہے۔ جب آسمانوں اور زمین کی ساری موجودات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے تو پھر اسے بیٹا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بیٹا کسی کو نہیں بنایا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کی خبرگیری کے لیے کافی ہے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ مسیح کو ہرگز اس بات سے عار نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ مخرب فرشتوں کو اس سے عار ہے، اور جو کوئی اس کی بندگی کو عار سمجھے گا اور تکبر کرے گا تو وہ وقت دور نہیں جب اللہ سب کو اپنے حضور جمع کرے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے اپنے جو مخرب فرشتے ہیں ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی عار اور کوئی شرم نہیں ہے، نہ ہی حضرت مسیح علیہ السلام کو، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے مخرب فرشتوں کو، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وہ تو جو ہے بڑی عزت محسوس کرتے ہیں، یہ بڑی شرافت اور عزت کا مقام ہے کہ اللہ کی بندگی کو کوئی تسلیم کرتا ہے۔ تو نہ ہی مسیح علیہ السلام نے اس سے انکار کیا، نہ ہی مخرب فرشتوں نے اس کا انکار کیا، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لاتے ہیں، اس میں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی ذلت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ اللہ کی بندگی میں اس کی ذلت ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا حشر بہت خراب ہونے والا ہے، ہم ان تمام کو جمع کرنے والے ہیں بروز قیامت، اور اس دن ان کو پتہ چل جائے گا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سورہ مومن 24 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی استکبار کرے گا، تکبر کرے گا، انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، تو ہم اس کو جہنم میں ٹھوک دیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ان کے نے جو باطل عقیدہ تھا اس کی بھرپور تردید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے بالکل ایسا ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ یہ بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اور اس بات پر وہ راضی ہیں اور خوش ہیں، اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، لہٰذا تم تمام کو بھی جو ہے اس میں کوئی آر اور کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔